قرآن کریم میں ذکر ہونے والے 25 انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں۔ ٹوٹل انبیاء کرام دنیا میں 1,24,000 تقریباً آئے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، پر جیسا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا پہ آئے۔ جو پیغمبر قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف 25 ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی تھے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالحہ، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت ذوالکفل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، الیاس، سمیع، یوسف، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور سب سے آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن ان میں سے صرف 25 انبیاء کرام کا نام قرآن پاک میں خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کس نبی نے سب سے پہلے بت توڑے، کس نبی کو آگ میں ڈالا گیا مگر آگ ٹھنڈی ہو گئی، کس نبی کو مچھلی نے نگل دیا، کس نبی نے لاٹھی سے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کس نبی کو آگ میں ڈالا گیا مگر آگ ٹھنڈی ہوگی، کس نبی کو مچھلی نے نگل دیا، کس نبی نے لاٹھی سے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ ہماری زندگی کا نقشہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ایمان کا سفر، اور اس کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آخر میں ایک خاص دعا بھی ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا اور ان میں روح پھینکی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے پوچھا کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی؟ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جنت میں قیام کروایا، حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی، لیکن ایک درخت سے منع کیا کہ وہاں مت جانا، اس درخت کے پاس مت جانا۔ شیطان نے دھوکہ دے کر انہیں اس درخت کے قریب کر دیا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، توبہ اور زمین پر بھیجا گیا۔ حضرت آدم نے فوراً توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اللہ کا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ علم و حکمت ان کو بے انتہا دی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور علم اور حکمت میں بہت بلند مقام والے نبی تھے۔ سلائی سکھانے والے پہلے نبی، قلم سے لکھنا سکھایا، ستاروں کا علم رکھتے تھے، کسی بھی ستارے کا علم رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں فرمایا اور ہم نے انہیں بلند مقام سے اٹھایا ہے۔ علم حاصل کرنا عبادت ہے، اللہ علم والوں کو عزت دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو طوفان والے نبی بھی کہلاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے دن رات چھپ کر اور کھل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو۔ غریب لوگ ایمان لائے اور امیر طاقتور لوگوں نے انکار کیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ لوگ مذاق اڑاتے اے نوح نبی بن گئے ہو، اب بڑائی بھی بن گئے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کی باتوں کا دھیان نہیں دیا اور ایک کشتی بنائی۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو آزمائش ہوئی، طوفان آیا، آسمان سے بارش، زمین سے چشمے پھوٹے، پانی ہر طرف پھیل گیا۔ کشتی میں صرف ایمان والے محفوظ رہے۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا کافر تھا، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا لیکن پھر بھی پانی میں ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والے وہاں پہ بچ گئے تھے۔ وہ حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے علم میں سے نہیں، ایمان نہیں لایا۔ صبر و استقامت لازمی ہے، خون کا رشتہ نہیں، ایمان کا رشتہ اصل ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ بہت طاقتور اور دیو قامت لوگ بڑے بڑے محل اور عمارتیں بناتے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ حضرت ہود نے کہا صرف اللہ کی عبادت کرو۔ قوم نے کہا ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ ان پر عذاب 7 دن 7 رات آندھی چلی، تیز ہوا نے سب کو اکھاڑ دیا، صرف ایمان والے بچے۔ طاقت پر غرور تباہی لاتا ہے، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ قوم نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، یہ اللہ کی نشانی تھی، اسے نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا۔ چند لوگوں نے اونٹی کو مار دیا، 3 دن کی مہلت ملی، پھر زلزلہ اور چٹکار
سے سب ختم ہو گئے۔ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی خطرناک ہے، سرکشی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ جب سب لوگ میلے میں گئے، حضرت ابراہیم نے تمام بت توڑ دیے اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی۔ لوگوں نے پوچھا کس نے بت توڑے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اس بڑے بت سے پوچھو۔ لوگ بولے یہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر تم ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ نمرود نے غصے میں آ کر بہت بڑی آگ جلوائی اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا۔ اللہ نے حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی۔ دعا کی باطل کے سامنے ڈٹے رہو، اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جو قوم لوط کے نبی تھے۔ قوم بہت برے کام کرتی تھی، ہم جنسی کے گناہ کرتی تھی۔ حضرت لوط نے بار بار منع کیا لیکن قوم نہ مانی۔ فرشتے مہمان بن کر آئے، بستی کو الٹ دیا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ بدکاری سے بچو، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی والے نبی۔ قربانی کا عظیم واقعہ۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسماعیل سے پوچھا اے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر دیجئے۔ پھر جب چھری چلانے لگے تو اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ حضرت حاجرہ کے ساتھ صحرا میں چھوڑے گئے۔ پیاس سے بے چین ہوئے تو حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی۔ اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ اللہ کے حکم پر مکمل یقین فرمانبرداری کا اجر عظیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام 9ویں نبی تھے، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، صابر اور نیک نبی، بنی اسرائیل کے آباء میں سے ایک۔ نیکی خاندان میں وراثت میں ملتی ہے اور یہ بھی بہت نیک اور صابر ہمیشہ پائے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام صابر نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت یوسف سے محبت۔ حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت تھی۔ بھائیوں نے حسد کیا اور یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ غم میں ان کی آنکھیں سفید ہوگی لیکن اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑا۔ برسوں بعد جب حضرت یوسف کی قمیض ان کے چہرے پر ڈالی گئی تو آنکھیں ٹھیک ہوگی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ اس کے بعد 11واں حضرت یوسف علیہ السلام، مصر کے عزیز۔ بچپن میں 11 ستارے خواب میں دیکھے، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھا۔ کنویں میں بھائیوں نے حسد میں کنویں میں پھینک دیا، غلام بنے، ایک قافلے نے نکالا اور مصر میں بیچ دیا۔ عزیز کی بیوی زلیخا نے برا ارادہ کیا، حضرت یوسف نے انکار کیا، جھوٹے الزام میں قید ہوئی۔ قید میں خوابوں کی تعبیر بتاتے بادشاہ نے خواب دیکھا 7 موٹی اور 7 دبلی گائے۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتائی 7 سال خوشحالی اور پھر 7 سال قید پڑنے والے۔ بادشاہ نے خزانے کا نگران بنا دیا۔ قحط میں بھائی غلہ لینے آئے، حضرت یوسف نے معاف کر دیا اور کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، صبر کا انجام عزت ہے، معافی بڑائی کی نشانی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، قوم مدین کے نبی۔ ناپ تول میں کمی، قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ حضرت شعیب نے انصاف اور ایمانداری کی تعلیم دی، قوم نہ مانی تو عذاب آیا۔ ایمانداری دین کا حصہ ہے، ظلم تباہی لاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب بہت مالدار تھے، بہت سے بیٹے بیٹیاں، جانور اور باغات تھے۔ اللہ نے آزمایا، مال ختم ہو گیا، اولاد فوت ہوگی، جسم میں بیماری، کوڑ کی بیماری۔ تو 19 سال صبر کیا، بیوی محبت سے ساتھ رہی۔ ایک دن اللہ نے حکم دیا اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، پانی کا چشمہ نکلا، نہائی تو بیماری ختم ہوگی، سب کچھ دوگنا واپس ملا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت میں صبر کرو، اللہ امتحان لیتا ہے۔ حضرت ذوالکفیل علیہ السلام، نیک اور عدل پسند نبی تھے، انصاف اللہ کو بہت پسند ہے، وہ عدل اور انصاف کے ساتھ سارے کام کرتے تھے، اور کیونکہ اللہ کو انصاف بہت زیادہ پسند ہے اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں میں ایسی خصوصیات پیدا کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، فرعون اسرائیلی بچوں کو قتل کرواتا تھا، ماں نے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے پالا، اللہ نے لاٹھی کو اژدہا بنا دیا۔ دریا کا راستہ بنی اسرائیل کو لے کر بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچے، فرعون فوج لے کر آیا، اللہ نے حکم دیا لاٹھی سے دریا پر مارو، دریا 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے، فرعون اور فوج ڈوب گئی۔ تورات میں آتا ہے طور پہاڑ پر 40 دن رہے، اللہ سے کلام کیا تو رات ملی، اللہ کی مدد قریب ہے، ظالم کی ہار یقینی ہے۔ 16واں نبی نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔